السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من ادلۃ الاحکام، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی اس کا تعارف اور بلوغ المرام کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہماری آج کی مجلس بلوغ المرام کا پہلا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابی داود حدیث نمبر 3660 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ اللہ رب العزت اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد اس کو یاد کیا، پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ دنیا میں بھی قبر میں بھی کل قیامت کا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے کالے اور بعض سفید اور بعض سیاہ ہوں گے، تو اس دن بھی اللہ رب العزت حدیث سے محبت کرنے والا، حدیث کا سبق سننے والا اور حدیث کو زبانی یاد کرنے والا، حدیث کا مطالعہ کر رب العزت ایسے آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں گے۔ تو میں مختصر وقت میں بلوغ المرام کا تعارف اور اس کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلوغ المرام یہ کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے کہ جسے فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب میں بڑی ہی جامعیت ہے۔ اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح سمندر کو کودے میں بند کیا گیا ہے، سمندر کو کودے میں بند کیا گیا ہے، تقریباً احکام کے سلسلہ کی تمام احادیث اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس میں حدیث کی کل تعداد، اس کتاب میں حدیث کی کل تعداد جو کہ میرے پاس اس وقت مکتبہ دارالسلام کی بلوغ المرام ہے، آخری حدیث پر جو نمبر لگا ہے 1569 ہے، یعنی کہ بلوغ المرام کی کل احادیث 1569 ہیں۔ اور اس بلوغ المرام سے پہلے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کتاب الطہارہ بیان کرتے ہیں۔ کتاب الطہارہ میں 10 باب ہیں، اور پھر اس کے بعد بلوغ المرام دوسرے نمبر پر کتاب الصلاۃ کو بیان کرتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ میں 18 باب ہیں، اور پھر کتاب الجنائز تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر کتاب الزکوٰۃ کو بیان کرتے ہیں، 3 باب ہیں، اور 5ویں نمبر پر کتاب الصیام کو بیان کرتے ہیں، اس میں 2 باب ہیں، اور 6 نمبر پر بلوغ المرام کتاب الحج ہے، اور اس میں 6 باب ہیں، اور 7ویں نمبر پر کتاب البیوع، اس میں 22 باب ہیں، اور 8ویں نمبر پر کتاب النکاح، اس میں 14 باب ہیں، اور 9ویں نمبر پر کتاب الجنایات، اس میں 4 باب ہیں، اور 10ویں نمبر پر کتاب الحدود، اس میں 5 باب ہیں، اور 11ویں نمبر پر کتاب الجہاد، اور 12ویں نمبر پر کتاب الاطعمہ، اور پھر 13ویں نمبر پر کتاب الایمان والنذور، ایمان والنذور، اور 14ویں نمبر پر کتاب القضاء 2 باب ہیں، کتاب العتق 1 باب ہے، اور آخر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی بلوغ المرام میں 6 باب ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ پوری بلوغ المرام کا خلاصہ اور اس کا تعارف آپ کے سامنے مختصر وقت میں آ چکا ہے۔
اور اگلا سوال یہ ہے اس بلوغ المرام کے متعلق کہ کتنی کتابیں ہیں کہ جن کتابوں سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں بلوغ المرام میں کتنی بڑی حدیث کی باسندے مسند کتابوں سے حدیث نقل کی ہیں، تقریباً 16 کے قریب، جن میں سب سے پہلے صحیح البخاری ہے، مسند احمد ہے اور صحیح مسلم ہے، اور چوتھے نمبر پر سنن ابی داود ہے، اور 5ویں نمبر پر جامع ترمذی وہ کتاب ہے جس سے انہوں نے احادیث لی ہیں، 6 نمبر پر سنن نسائی سے حدیث لی ہیں، 7ویں نمبر پر سنن ابن ماجہ سے حدیث نقل کی ہیں، اور 8ویں نمبر پر موطا امام مالک سے حدیث نقل کی ہیں، 9ویں نمبر پر مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث نقل کی ہیں، 10ویں نمبر پر صحیح ابن خزیمہ سے احادیث نقل کی ہیں، اور 11ویں نمبر پر صحیح ابن حبان سے، اور 12ویں نمبر پر مستدرک حاکم سے، اور 13ویں نمبر پر سنن الکبریٰ بہقی سے، اور 14ویں نمبر پر سنن دارقطنی سے، اور 15ویں نمبر پر معجم طبرانی سے، اور 16ویں نمبر پر مسند بزار سے احادیث نقل کی ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے شروع میں کہا کہ باسند صحیح بلوغ المرام آپ کو پڑھائی جائے گی، کوشش تو یہی کریں گے، لیکن چھوٹے بچے ہیں تو اس لیے زیادہ تر اس باس میں نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ بعض جگہ پہ بلوغ المرام والے کہہ دیتے ہیں اخرجہ السبع، تو وہاں 7 سندیں اور اس کا پھر سندوں میں راویوں کا تعارف کروائیں تو گھنٹہ تو اس میں چاہیے، تو لہذا مقصد یہ ہوگا کہ بلوغ المرام میں ہم اجراء، ترکیبیں اور احکام و مسائل اور مختصر وقت میں جو ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم چیلنج اور دعوے کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بلوغ المرام کا کورس کر لے گا انشاءاللہ الحدیث کسی بھی حدیث کی بڑی سے بڑی کتاب کی عبارت وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، جو بھی کتاب اٹھائے گا اکثر اس کے مسائل پہلے ہی حل ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جو میں نے 16 کتابوں کے نام لیے ہیں تاکہ ہم حدیث بیان کرتے یہ کہیں گے یہ بخاری کی روایت ہے، اور پھر بخاری میں دیکھا جائے تو یعنی کہ ہم نے اس کو سند تک پہنچا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوغ المرام جو کتاب ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہر کتاب کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں اکثر طور پر پائی جاتی ہیں، دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل خصوصیات کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے۔ پہلے نمبر پر حافظ ابن حجر عسقلانی اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، مختصر بیان کیا انہوں نے تاکہ آسانی کے ساتھ کتاب حفظ کی جا سکے، اور یہ اختصار جامع ہے، یعنی کہ جامع معنی اختصار ہے، یہ نہیں کہ اتنا اختصار کیا ہے کہ بات کو سمجھ نہ آ جائے، یعنی کہ جامع معنی کتاب ہے حدیث کیجئے۔ دوسرے نمبر پر باب میں اصح الاسانید لاتے ہیں اور ایسی روایات سے حتی الامکان پرہیز کرتے ہیں جو متکلم فی ہوں اپنے ان کے نزدیک، الا یہ کہ اس کے سوا کوئی اور صحیح روایت نہ ملے، یا یہ کہ حدیث لاتے ہیں اور یہ التزام کیا کہ تان اور جرح شدید نہ ہو۔ اگر ایسی روایات بطور تابع اور شاہد بھی لائیں تو ایسی روایتیں نہیں لاتے کہ جن میں شدید اور سخت قسم کی جرح موجود ہو، ایسی روایت کو نقل نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پہ تیسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ طویل حدیث کا اختصار زیادہ ملحوظ رکھا ہے۔ طویل جو لمبی حدیثیں ہیں نا ان کو مختصر کر کے حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں بلوغ المرام میں، یعنی باب سے متعلقہ ٹکڑے پر ہی اکتفا فرماتے ہیں، یعنی کہ باب کے ساتھ جو حدیث کا ٹکڑا جس کا تعلق ہوتا ہے صرف پوری لمبی حدیث سے اس کو ہی بیان کرتے ہیں، ساری حدیث بیان نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پر روات کے سلسلے میں جو جر و تعدیل ہوتی ہے اس میں بھی وہ ایجاد اور اختصار کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی کہ ایجاد اور اختصار کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر صحاح ستہ کے علاوہ دوسرے مخرجین کا بھی کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ صحاح ستہ یعنی کہ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخرجہ السبع
وہاں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو بھی نقل کرتے ہیں، جیسے مسند احمد اور معجم طبرانی، مسند بزار، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، موطأ امام مالک اور مصنف ابن ابی شیبہ۔ ان احادیث کی کتابوں کے بھی نام اس لیے نکالتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر ترک حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ حدیث کے ٹکڑے کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ حدیث کا ٹکڑا اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ حدیث کا ٹکڑا ذکر کر دیا جائے اور لمبی بات سے بچا جائے۔ اور جس حدیث کے یعنی کہ ٹکڑے کا تعلق ہوتا ہے، باب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا کتاب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، صرف اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خصوصیت میں سے 7ویں خصوصیت یہ ہے اس کتاب کی، مختلف مکاتب فکر کے یعنی کہ دلائل جو ہوتے ہیں نہایت شرح صدر کے ساتھ لاتے ہیں، اور مذاہب متداولہ میں سے کسی کا مستدل پیش کرنے میں بخل اور تعصب سے کام نہیں لیا۔ بس یوں تصور کیجئے کہ آپ کو حدیث پیش کرنا ہے، وہ کس امام یا مسلک والوں کا مستدل ہے اس کی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ آپ کا کام ہے حدیث لانا، چاہے اس کا تعلق امام شافعی کے مسلک سے ہو، امام احمد بن حنبل کے حنبلی لوگوں کے ساتھ تعلق ہو۔ مجتہد کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اہل الحدیث محدثین کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا کام ہوتا ہے صحیح حدیث کو نقل کرنا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو۔ کیا مطلب؟ کسی بھی گروہ سے ہو، ہم نے حدیث کو ماننا ہے، چاہے امام احمد، شافعی، مالک نے اس کو نہیں مانا، امام ابو حنیفہ نے مانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، ہم اس کو مانیں۔ یہ محدثین کا طریقہ ہوتا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ 8ویں خصوصیت اس کتاب کی وہ یہ ہے کہ تصحیح اور تضعیف محض محدث کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ یہ روایت فلاں فقہی مسلک یا کلامی ٹولے کا یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو محدث کی حیثیت سے آدمی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف یہ دیکھے کہ اس میں کون کون سے راوی صحیح ہیں اور کون کون سے راوی ضعیف ہیں، تو صرف اسی بات کو ہی مد نظر رکھا جائے۔ اور 9ویں خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ حدیث میں اگر کچھ تنوع ہے تو اسے بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر اگر اس کی سند میں کوئی قابل ذکر زیادتی آئے تو اسے بھی واضح کیا کرتے ہیں، قابل ذکر کوئی بھی زیادتی ہو تو اسے واضح کرتے ہیں۔ اور 11ویں نمبر پر حدیث مرفوع ہے یا نہیں، متصل ہے یا نہیں، یعنی کہ حدیث مرفوع ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، حدیث موقوف کو بھی ذکر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور یہ بیان کر دیتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث فلاں، اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کتاب کو فقہی ترتیب اور بالتدویب یعنی کہ کتاب کو فقہی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تبویب پر مرتب فرماتے ہیں۔ یعنی کہ فقہی ترتیب کیا ہے؟ فقہی کتاب کی ترتیب مثال کے طور پر یعنی کہ جتنی فقہی کتابیں ہیں جیسے سنن ابی داود ہے اور جامع ترمذی ہے اور سنن نسائی وغیرہ ہے، اور اسی طرح باقی جتنی بھی سنن کی کتابیں ہیں، جس طرح کہ ان کی ترتیب ایک فقہی ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بھی فقہی ترتیب ہے، اس کتاب کی بھی فقہی ترتیب ہے۔ تو میں ترتیب تو آپ کو پہلے بتا ہی چکا ہوں کہ اس کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے ہے اور پھر بعد میں کتاب الصلاۃ ہے۔ جس طرح انسان مسلمان ہو اسے پہلے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت جسمانی طور پر، ایک ذہنی طور پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جسمانی طور پر طہارت جیسے وضو اور غسل، اور ذہنی طور پر طہارت عقیدے کی طہارت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے بلوغ المرام میں۔ اور اگلی بات کہ ہر باب میں سب سے پہلے 13ویں خصوصیت اس کتاب کی صحیح ترین روایت پیش کی ہے، مثلا صحیحین یا ان میں سے کسی ایک کی روایت، پھر کوئی دوسرے یا تیسرے مرتبہ کی روایت درجہ بدرجہ
اغلباً اس کو ذکر کرتے ہیں۔ 14ویں نمبر پر کتاب میں اخلاق آداب کے ابواب کا اضافہ اور اس کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے، اور 15ویں نمبر پر مؤلف اس امر کا بالخصوص التزام کرتے ہیں کہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹکڑا حدیث مکمل نہیں ہو رہی اور ایک ٹکڑے کا تعلق پیچھے سے اور آگے سے بالکل درمیان میں کاٹ دیا کہ سمجھ نہ آئے، نہیں، وہ یعنی کہ حصہ کاٹتے ہیں حدیث میں سے کہ جو اپنے مطلب میں واضح ہوتا ہے، اس کا پہلے کے ساتھ اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا۔ اگر تعلق بھی ہو تو وہ ٹکڑا ذکر کرتے ہیں کہ جو ٹکڑا باقی حدیث پر بھی یعنی کہ دلیل ہو، باقی حدیث کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ ہم بڑے ہی آخر میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوغ المرام کورس میں تشریف لائیں اور اس کو گھر میں بیٹھ کر سنیں۔ تو میں یہ بات چیلنج اور دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت و عملی اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت و عملی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ کے ساتھ میں اس بات کا دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بلوغ المرام پڑھے گا، ایک تو وہ اپنی عبارت میں بالکل پختہ ہوگا، اور دوسرا وہ اس کے مسائل انشاءاللہ بالکل اس کو ان پر عبور ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوگا، جو شخص ہمارے پاس بلوغ المرام پڑھے گا تو وہ امتیازی مسائل، جتنے ایسے مسائل ہیں جو کہ حناف اور اہل الحدیث کے درمیان ان پہ مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ مناظرانہ انداز میں اس پر بھی ہم بحث اور گفتگو کریں گے، اور جتنے بھی ایسے مسائل کہ جن پر ہمارے محدثین کا کچھ آپس میں اختلاف ہے، اس میں سے جو راجح مسئلہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بلوغ المرام صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔